الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تمہارے ایسے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں اور آسان طریقے سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی تعظیم اور بزرگی کی وجہ سے، آپ کی شان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا پیغام دیا؟ اللہ نے فرمایا نبی کی عظمت کی وجہ سے، نبی کی شان کی وجہ سے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ ایمان والو، نبی کی موجودگی میں، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو، اونچی آواز میں مت بولو. نبی کی شان میں یہ گستاخی ہو جائے گی کہ نبی کی موجودگی میں تم بلند آواز سے گفتگو کرو. نبی کی شان میں یہ توہین ہوگی کہ تم نبی کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو کرو، بلند آواز سے بولو. اس لیے اللہ نے صحابہ کو بلند آواز سے بولنے کے لیے منع کیا، صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ کو سکھایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ بتایا کہ اگر تم نبی کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو کرو گے، نبی کی موجودگی میں تم زور زور سے بولو گے، تو سمجھ لو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور میرے دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی کا واقعہ اسی کی ضمن میں. صحابی کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی آواز فطری طور پر بہت بلند تھی، قدرتی طور پر. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور پر بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیتے، آنا بند کر دیا مجلس میں، اور یہ خیال کیا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ جو نبی کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو کرے گا، زور زور سے بولے گا، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور میری آواز تو فطری طور پر بلند ہے، اب میرے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر میں نبی کی مجلس میں بولوں گا. تو اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا ہی چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور کہا ما ثابت ابن قیس لا نراہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا نراہ، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ثابت ابن قیس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ثابت ابن قیس مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کئی دنوں سے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تو ہے نہیں کہ جو ہر چیز کو دیکھ لے، ہر چیز کو سمجھ جائیں،
ہر چیز کو جان جائے. اگر حاضر و ناظر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پھر لا نراہ نہ فرماتے، کیونکہ حاضر و ناظر کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے. آپ لا نراہ کا استعمال نہ کرتے اور آپ صحابہ سے نہ پوچھتے ان کے بارے میں. بہرحال آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اور صحابہ کو بھیجا ان کے پاس کہ جاؤ ان سے معلوم کر کے آؤ کیا بات ہے. تو صحابہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے معلوم کیا تو انہوں نے پورا ماجرا بیان کر دیا کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام آ چکا ہے کہ جو نبی کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور میری آواز فطری طور پر بلند ہے، میں اگر اللہ کی نبی کی مجلس میں بولوں گا تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو صحابہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا عذر ہے. گویا یہ ان کا عذر ہے کہ قدرتی طور پر آواز کا بلند ہونا، فطری طور پر آواز کا بلند ہونا، یہ ان کا عذر ہے. ہمیں بتانا یہ ہے کہ گویا ان صحابی رسول کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر میں نبی کی مجلس میں رہوں گا تب تو نبی کی موجودگی میں اگر میں گفتگو کروں گا تو میرے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور اگر میں نبی کی مجلس سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ چلا گیا جہاں نبی موجود نہیں ہے تو میرے اعمال حبط نہیں ہوں گے. گویا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے، نبی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے. اسی لیے تو کہہ رہے سمجھ لیں کہ اگر میں یہاں ہوں گا نبی کی موجودگی میں تو میرے اعمال حبط ہوں گے، اور اگر میں یہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا گیا تو میرے اعمال حبط نہیں ہوں گے. تو اب میرے دوستو بہت سارے لوگ جو چیخ چیخ کر بلند بلند آواز سے گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر لڑائی جھگڑے فساد گالیاں تو چھوڑ دیجیے، کیا کہتے ہیں ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. جہاں چاہتے ہیں وہیں پر اسٹیج لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر ہیں، نبی کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، اور پھر نبی کی موجودگی میں چیخ چیخ کر بلند بلند آواز سے کیا ہے نعرہ بھی لگاتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں اور تمام طرح کی برائیاں بھی کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود، نبی ہر جگہ حاضر و ناظر، اور دوسری طرف یہ عمل کر رہے ہیں کہ نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں. اب ان سے بڑا گستاخ کون ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے بڑا گستاخ کون ہے؟ تم تو اتنے بڑے گستاخ ہو، ہمیں گستاخ کہنے سے پہلے تم نے اگر اپنے گریبان میں دیکھا ہوتا، تم نے اگر اپنے گریبان میں جھانکا ہوتا تو تمہیں خود نظر آ جاتا کہ اگر ہم نبی کو حاضر و ناظر مانیں گے تو عقیدے کے اندر کیا خرابیاں لازم آئیں گی، کیا فساد لازم آئے گا. قرآن کی صریح آیتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، صحابہ کے طریقے سے مخالفت. لیکن نہیں، کہتے نہیں وہ شعر، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا.
ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے سنا ہے کہ روزہ اطہر پر، روزہ اطہر کی جالیوں پر یہی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ کون سی؟ یہی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ یہی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر امت کو یہ پیغام دیا ہے اور ادب سکھلایا ہے نبی کی مجلس کا، کہ نبی کی مجلس کے یہ آداب ہیں کہ جس جگہ نبی کی ذات موجود ہے وہاں پر تمہیں شور نہیں کرنا، وہاں پر بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی، وہاں پر چیخ چیخ کر چلا چلا کر بولنا نہیں، بہت ہی نرم آواز سے، پیار کے لہجے میں، بہت ہی آہستہ آواز میں روزہ اطہر کی جالیوں پر یہی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے اللہ کی۔ لیکن کیا کہا جائے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے ہو تو چلو میں اور آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی، میرے نبی کی شان تو اتنی بلند تھی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، نبی کی شان کی بات ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جہاں بھی ہوتے تھے وہاں سے ایک بہترین قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ خوشبو رسول ہمیں خود بتا دیتی تھی کہ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گئے ہیں، آپ ابھی ادھر سے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یہ خود بتاتی تھی کہ میرے نبی ادھر سے گئے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پسینے کو عطر کی شیشیوں میں رکھا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا یعنی علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی پاک کے روزہ اطہر سے اب بھی یہ خوشبو آتی ہے۔ کیا یہاں وہ خوشبو آپ کو مل رہی ہے؟ یہاں وہ خوشبو آ رہی ہے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی حاضر و ناظر ہیں، اگر تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو نبی کی موجودگی میں وہ خوشبو آنی چاہیے، تو اب کیا یہاں وہ خوشبو آ رہی ہے؟ بریلی میں وہ خوشبو آتی ہے؟ تم تو اتنے بڑے گستاخ ہو کہ نبی کو بغیر خوشبو والا مان لیا، بغیر خوشبو والا نبی کو تسلیم کر لیا۔ اب یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر خوشبو والا تسلیم کر لو یا پھر اپنا عقیدہ چھوڑ دو۔ کتنے بڑے گستاخ کہ نبی کی شان میں اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ عجیب احمقانہ عقیدہ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، چلیے میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے پڑھا ہے حدیث کے اندر کہ قرب قیامت سے پہلے
دجال آئے گا، یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ کی جانب سے بتائی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا رونما ہونا بھی ہے۔ قیامت کے آنے سے پہلے دجال آئے گا، اور ہم نے پڑھا حدیث کے اندر کہ دجال پورے دنیا کے اندر یعنی پورے روئے زمین پر جہاں چاہے گا وہاں جائے گا، یعنی اس کو اختیار ہوگا کہ جس جگہ چاہے وہاں چلا جائے۔ ہاں اگر وہ نہیں جا پائے گا، نہیں جا سکتا، تو صرف اور صرف دو جگہ نہیں جا سکتا، صرف اور صرف دو جگہ نہیں جا سکتا۔ ایک تو مکے نہیں جا پائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے اندر بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے خانہ کعبہ موجود ہے، تو بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ مکے کے اندر نہیں جا سکتا، اور اسی طرح سے وہ مدینے میں بھی نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ تو مکے کے اندر بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے، مدینے کے اندر رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے دجال کی انٹری نہیں ہوگی، دجال نہیں داخل ہو سکتا، ورنہ وہ بقیہ پورے دنیا میں جہاں چاہے گا وہاں جائے گا۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، جیسا کہ تم مانتے ہو نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہو، تو کیا دجال بھی وہاں جا سکتا ہے؟ دجال وہاں جا سکتا ہے؟ نبی کی موجودگی میں دجال اور شیطان نہیں آ سکتے۔ تم کتنے بڑے گستاخ ہو کہ نبی کی موجودگی میں تم نے دجال کو بھی مان بیٹھا۔ تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا کہ تم نے نبی کی موجودگی میں دجال کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب یہاں پر نبی کو تم موجود مانتے ہو، تمہارے عقیدے کے مطابق نبی حاضر و ناظر ہے، تو نبی یہاں موجود ہیں، تو اب یہاں پر دجال بھی آ سکتا ہے۔ تو تم اتنے بڑے گستاخ ہو کہ نبی کی موجودگی میں تم نے دجال کو بھی مان لیا۔ اب بھی ہمیں گستاخ کہنے والوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے، لیکن اب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ چلیے میں آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، یا آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت نام ہے اپنے وطن کو چھوڑنے کا۔ ہجرت نام ہے اپنے وطن کو چھوڑنے کا، اور اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے جو ہجرت کی ہے، مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ آپ مکے سے مدینے گئے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جا بجا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، لیکن یہ ہمارے بھائی لوگ یعنی اہل بدعت والخرافات، یعنی بریلوی حضرات، انہوں نے اللہ کے نبی کی ہجرت کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی ہجرت کے منکر ہو گئے۔ کیسے؟ اب آپ سمجھو اس بات کو، تم نبی کی ہجرت کی کس طریقے سے منکر ہو؟ دیکھیے، اگر نبی کو حاضر و ناظر مانا جائے، نبی جیسا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق حاضر و ناظر ہیں،
جب تم نبی کو حاضر و ناظر مان لیتے ہو، نبی ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق جب نبی حاضر و ناظر ہو گئے تو اب تم نے ہجرت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی حاضر و ناظر ہیں، نبی ہر جگہ موجود ہیں، نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو جب نبی حاضر و ناظر ہیں تو گویا نبی مکے میں بھی موجود ہیں، مدینے میں بھی موجود ہیں، تو اب ہجرت کہاں ہوئی؟ آپ نے مکہ چھوڑا ہی کہاں اور مدینے ہی کب گئے؟ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ مکے میں بھی موجود ہیں اور مدینے میں بھی موجود ہیں، تو ہجرت کا انکار لازم آیا۔ تو مجھے اب بتاؤ، میرا ایک سوال ہے تم سے کہ کیا حدیث کے اندر، قرآن کے اندر جو یہ باتیں آتی ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی پورا حدیث کا ذخیرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ اونٹوں پر کون گیا؟ غار سور میں 3 دن کس نے قیام کیا؟ ام معبد کے گھر کے اندر کون مہمان بنا؟ اور اللہ کے نبی اور مدینے کی بچیاں کس کے استقبال کے لیے گیت گا رہی تھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کس کا قیام ہوا تھا؟ بتائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کا تم انکار نہیں کر سکتے، ہجرت کو جھوٹا نہیں کر سکتے، ہجرت کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے اب یا تو تم عقیدہ چھوڑو گے یا پھر ہجرت کا انکار کرو گے۔ اگر تم عقیدہ کو ثابت کرو گے، عقیدے کو مانو گے، تو ہجرت کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ کے نبی مکہ چھوڑا نہیں اور مدینے گئے نہیں۔ اور اگر تم ہجرت کو مانتے ہو جیسا کہ علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، تو پھر عقیدہ چھوڑ دو کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور یہی برحق ہے، یہی سچ ہے، یہی صحیح ہے، قرآن و حدیث کی یہی تعلیم ہے، صحابہ کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گا تمہارے، اتنی آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہو تم؟ چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ اور آسانی سے سمجھاتا ہوں۔